أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بلند آواز کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا حبیب اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا معزز سامعین، آج کی یہ تقریب سعید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے انعقاد کرنی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرمائے۔ نہایت ہی واجب الاحترام خطیب پاکستان، خطیب باکمال واضح خوش الحان مقرر شیریں بیان حضرت العلامہ مولانا قاری ماجد چشتی صاحب، امام و خطیب جامع مسجد ہادہ، اور صدر محفل استاد المدرسین جامع المعقولات والمنقولات مفتی احمد منیب رضوی صاحب، شیخ الحدیث جامعہ صدیقیہ رضویہ صاحبان و جملہ علماء کرام، تمام عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان سے پہلے ایک دو تمہیدی باتیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ جس آقا کا ہم میلاد سجا کر بیٹھے ہیں ان کی عظمت و شان کتنی بلند ہے، اور جو کام ہم کر رہے ہیں یہ کوئی ہماری اپنی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کام ہے جس کو رب نے پسند فرمایا ہے۔ اصولی بات ہے، کوئی بھی فعل ہو ذاتی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت، کوئی بکت نہیں ہوتی۔ ہزاروں کروڑوں لوگ ہیں، کروڑوں فعل کر رہے ہیں، ہم کس کی طرف توجہ کرتے ہیں؟ جب بھی کسی فعل میں کوئی بکت، کوئی حیثیت پیدا ہوتی ہے تو فاعل کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ کرنے والے کو دیکھا جاتا ہے، اگر کرنے والے کوئی معزز شخصیت ہے تو اس کے فعل کو اہمیت دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کام سیدی اعلیٰ حضرت مولانا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہو تو اس فعل کی اہمیت بن جائے گی۔ کیوں؟ لوگ کہیں گے کہ امام اہل سنت نے یہ کام کیا ہے۔ اگر کوئی کام بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہو اس فعل کی بھی اہمیت بن جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عام فعل نہیں بلکہ یہ وہ فعل ہے جو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ اگر کوئی فعل داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہو تو اس کی بھی عظمت بن جائے گی۔ کیوں؟ کہ یہ عام فعل نہیں ہے، یہ وہ ہے جو داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ ایسے کوئی کام اگر مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے تو اس فعل کی بھی شان بن جائے گی۔ کیوں؟ کہیں گے بھی یہ عام کام نہیں ہے، یہ وہ فعل ہے جو مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ بات کو سمیٹ دوں، اگر کوئی کام اللہ کا نبی کرے پھر اس کی حیثیت، اس فعل کی حیثیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ یہ وہ فعل ہے جو اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ اگر کوئی کام امام الانبیاء علیہ السلام نے کیا ہو اس کی عظمت مزید بڑھ جاتی ہے کہ محبوب
نبی آخر الزمان علیہ السلام نے یہ فیل دیا ہے۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے جواب دینا ہے، اگر کوئی فیل رب نے کیا ہو کم از کم مخلوق کو تو اس میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اب ذکر رسول جو ہے یہ ہم سنیوں کی ایجاد نہیں، بلکہ یہ وہ کام ہے جو پیدا کرنے والے رب نے کیا ہے۔ یہاں تھوڑی سی بات آپ اور ذہن نشین کریں، 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام اس دھرتی پہ تشریف لائے۔ بیک وقت انبیاء کرام ایک ہی وقت میں مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں میں نبی بن کر آئے۔ ایک نبی کے تحت بہت سارے انبیاء کرام بھی آئے ہیں جنہوں نے اللہ کے احکامات مخلوق خدا تک پہنچائے۔ 1,25,000 کم و بیش انبیاء کرام اس روئے زمین پر تشریف لائے، لیکن